اسی سلسلے میں کچھ جزیات ہیں جو یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ نیکی کے ابواب میں سے چند مسائل ہیں جو آج سے شروع ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اور آپ ایک بہت ہی عجیب و غریب بات بھی سمجھ لیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں اور جن کی تفسیر سب سے زیادہ معتبر مانی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے نہ دوست دیکھے اور نہ ہی اس جیسی کوئی امت دیکھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انتہائی محبت کے باوجود صحابہ کرام بے انتہا محبت کرتے تھے اور دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوالات بہت کم کیے، بہت کم سوالات کیے۔ جو حکم ملتا تھا اس کو کرتے تھے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ آ جاتا جو سمجھ سے باہر ہوتا تب جا کر کے کہیں سوال کیا کرتے۔ دوسری امتوں میں نہ یہ خوبی تھی اور نہ ہی یہ خصوصیت تھی، وہ تو اتنا سوال کرتے اور اتنا پوچھتے کہ ان کے نبی ان کے سوالات سے کبھی کبھی کافی مایوس ہو جاتے کہ لگتا ہے کہ ہماری امت اس کے اوپر عمل کرنے والی نہیں۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام کی جماعت پہ کہ آخری درجے کی محبت کے باوجود سوالات بہت کم کیا کرتے۔ روایتوں میں آتا ہے تقریباً 17 سوال ہیں جو صحابہ کرام نے کیے ہیں اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، اور اللہ جل شانہ امن والہ نے قرآن ہی میں اس کا جواب بھی دیا ہے۔ بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ ان سوالوں کا جواب بھی اللہ نے دیا ہے اور اس مسئلے پر فتویٰ بھی اللہ ہی نے دیا ہے۔ سورہ نساء میں ہے قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ جل شانہ فتویٰ دیتے ہیں تم کو۔ بعض مفسرین کرام یہ بتاتے ہیں کہ حکم تو اللہ ہی کا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے فتویٰ دیا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ صحابہ کرام انتہائی محبت کے باوجود سوالات کم کیا کرتے، اسی لیے ان کے لیے عمل کرنا آسان تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں ہمیں بہت زیادہ بیجا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ جو جائز طریقہ ہے وہ سوال کرنے کا، اس کو کرنا چاہیے۔ نماز کیسے پڑھیں یہ پوچھنا چاہیے، وضو کیسے کریں یہ پوچھنا چاہیے، روزہ کیسے رکھیں یہ پوچھنا چاہیے۔ یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ نماز کیوں پڑھیں، روزہ کیوں رکھیں، اس لیے کہ اس سوال میں حقیقت حال بدل جاتی ہے۔ اب وجہ بتانی پڑے گی کہ نماز کیوں پڑھا جائے، روزہ کیوں رکھا جائے۔ یہ اللہ نے روزہ کو فرض کر رکھا ہے، نماز فرض کیا ہے، اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے، شرط ہے، اس لیے وضو کیا جائے۔ تو کیوں والا سوال نہیں ہوتا تھا۔ انہی بہت سارے سوالاتوں میں سے ایک سوال آج ہم اور آپ جانیں گے کہ جب اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں جان اور مال سب کی قربانی دو، سب کچھ خرچ کرو، چاہے وہ جان ہو، چاہے مال ہو، چاہے وہ وقت ہو، تو صحابہ کرام اور بعض تفسیروں میں ایک صحابی کا نام آتا ہے، وہ گئے اور پوچھنے لگے
کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا خرچ کریں اور کتنا خرچ کریں، ہم کہاں خرچ کریں اور کتنا خرچ کریں۔ 2 آیتوں کے بعد پھر آیت آنے والی ہے سوالات کی، پھر اس کے بعد ایک آیت اور آنے والی ہے جس میں پھر پوچھا گیا ہے کہ ہم کیا خرچ کریں۔ تو اس کا جواب اللہ جل شانہ نے اپنے کلام مقدس میں صحابہ کرام اور پوری امت اور آنے والی نسلوں اور قیامت تک کے لیے دیا کہ کیا خرچ کرنا ہے اور کیسے خرچ کرنا ہے۔ تو جب سوالات ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ اللہ فرماتا ہے اپنے کلام میں یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، پوچھتے ہیں آپ سے ماذا ینفقون کیا خرچ کریں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ جواب دیکھیے قرآن کے انداز اور قرآن کے معجزانہ طریقے کا کہ کیا خرچ کرنا ہے یہ انسان کے اوپر ہے۔ جو اس کے پاس مال ہے وہ جانتا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے یہ اس کی ہمت کے اوپر اللہ نے چھوڑ دیا، کیا خرچ کرنا ہے یہ اس کی ہمت کے اوپر چھوڑا، کتنا خرچ کرنا ہے یہ اس کی ہمت پہ چھوڑ دیا۔ اسلام نے بنیادی چیزوں کا جواب یوں دیا کہ جو مال تم خرچ کرنا چاہتے ہو اس کو خرچ کہاں کرنا ہے یہ سن لو، مال کو خرچ کہاں کرنا ہے اس کو سنو، اس لیے کہ کہاں خرچ کرنا ہے ہمیں اور آپ کو یہ بات جاننی ضروری ہے، ورنہ ہم خرچ بھی کریں اور ثواب بھی نہ ملے تو ہمارا مال بھی برباد ہو جائے گا اور کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اس طریقے کو قرآن نے کتنے اچھے انداز سے بتایا ہے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ما انفقتم جو بھی خرچ کرو تم، جو بھی خرچ کرو تمہاری جتنی ہمت ہے، تمہارے پاس جتنا مال ہے اس میں جو بھی خرچ کرو تم، کس کو خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کس کو دینا ہے، تو سب سے پہلے جو اللہ نے حکم دیا فَلِلْوَالِدَيْنِ، ماں اور باپ، ماں اور باپ کے لیے خرچ کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر حق سب سے پہلے کسی کا ہے مال کے خرچ کرنے کے موقع پہ تو ماں اور باپ کا ہے۔ یہاں ایک صورت ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنی چاہیے کہ ماں اور باپ کے اگر سرپرستی میں لڑکا ہے تو وہاں آلریڈی ماں اور باپ ذمہ دار ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ اس صورت میں مسئلہ ہے کہ لڑکا الگ رہتا ہے اور ماں اور باپ الگ رہتے ہیں اور لڑکے کی کمائی زیادہ ہے اور ماں اور باپ پریشان حال ہے، ماں اور باپ پریشان ہیں، ان کے پاس اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہیں اور لڑکے کے پاس زیادہ پیسہ ہے، تو سب سے پہلے اگر خرچ کرنے کے لیے کوئی جگہ ہے تو ماں اور باپ۔ ماں اور باپ کے بعد پھر اللہ حکم کیا دیتا ہے؟ ماں اور باپ کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والاقربین، اقربین اقربا رشتہ دار، رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے۔ سارے رشتے نکاح کے قبیلتوں کے بعد سے شروع ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے صرف جو ہے خاندانی تعلق رہتا ہے، نکاح کے بعد سے ہی سارے رشتے شروع ہوتے ہیں۔ نکاح نہ ہو تو نہ کوئی سالہ ہوگا، نہ کوئی ماموں ہوگا اور نہ کوئی نانا، یہ سارے خالہ اور جتنے رشتے ہیں وہ نکاح سے شروع ہوتے ہیں۔
تو رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے اقربین، اس کے بعد رشتہ دار کو دیا جائے۔ رشتہ دار میں خالہ ہے، ماموں ہے، نانا ہے، نانی ہے، اور اس طرح کے متعلقین۔ سسرالی رشتوں میں بھی رشتہ داریاں ہیں، اسی طرح اور دوسرے طریقوں سے بھی جو رشتے ہیں وہ اس میں داخل ہیں۔ بعض مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ غریب دوست اور احباب بھی اس میں داخل ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دوست غریب ہے، پریشان حال ہے، اور ہم مالدار ہیں، وہ پریشانی میں وقت گزار رہا ہے اور ہم خوشحالی میں، وہ دوستی کے ناطے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے اور ہماری ہمت نہیں ہو رہی۔ تو اقربین رشتہ دار، رشتہ داروں کو مال دینا ہے۔ پھر کس کا حکم؟ اللہ کہتا ہے والیتامی، بے باپ کے چھوٹے لڑکے جو ہیں، یتیم کہتے ہیں اس چھوٹے بچے کو جس کا باپ نہ ہو یا ماں بھی نہ ہو، دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہو یا دونوں نہ ہو، تو بے باپ کے بچوں کو دینا ہے، وہ بھی ضرورت مند ہے۔ کون ہے جو ان کو کھلائے، کون ہے جو ان کو پلائے، کون ہے جو ان کے لیے کمائے، کون ہے جو ان کی سرپرستی کرے؟ یہ حقوق ہیں اللہ کی طرف سے جو بندوں کے لیے متعین ہے، اور یہی ہمدردی اور غمخواری کا تقاضا بھی ہے کہ اللہ نے اگر دے رکھا ہے تو ماں اور باپ پہ خرچ کیا جائے، رشتہ داروں پہ خرچ کیا جائے، بے باپ کے بچوں پہ خرچ کیا جائے، والمساکین اور محتاجوں پہ خرچ کیا جائے۔ ضرورت مند ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا پریشان حال ہیں، کوئی موقع آ رہا ہے، شادی بیاہ ہے یا اور کوئی موقع ہے، ان کو ضرورت ہے، ان کی ضرورت کو محسوس کر کے وہ سامان ان کو دے دیا جائے۔ وابن السبیل، کوئی اپنے گھر بہت مالدار ہے لیکن راستے میں ہونے کی وجہ سے یا تو سامان چوری ہو جائے یا زیادہ دن رہنے کی وجہ سے بیچارہ غریب ہو گیا ہے، مسافر ہے، تو اس کو بھی خرچ کرنے کا، اس پر بھی خرچ کرنے کا حکم ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ ہم کیا خرچ کریں، اور اللہ نے جواب دیا کہ ہمت جو تمہاری ہے وہ خرچ کرو، جتنا چاہو خرچ کرو، یہ تمہاری ہمت کے اوپر ہے، لیکن کس کو دو پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط جگہ دے دو ثواب نہ ملے۔ اور عام طور سے ہو بھی جاتا ہے کہ آدمی تکلف میں ایسی جگہ زیادہ روپیہ دے دیتا ہے جہاں کم ضرورت ہے، اور جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں سے ٹال مٹول کر جاتا ہے، جس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ خرچ کرنے کی اصلی جگہ کہاں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے جو بھی تم دے رہے ہو، جتنا بھی دے رہے ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی کرو گے تم نیکی، جو بھی نیکی کرو گے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو خرچ کرنے کا حکم ہے یہ زکوٰۃ والا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ ماں اور باپ کو دینا جائز ہی نہیں، پھر دادا اور دادی کو دینا جائز نہیں ہے، پھر ان کے اوپر جو پردادا ہیں اور جتنے اوپر چلے جائیے کسی کو دینا جائز نہیں، پھر نیچے آ جائیے بیٹا بیٹی کو دینا جائز نہیں ہے، پوتا اور پوتی کو دینا جائز نہیں ہے، اس کے بعد بھی نیچے اگر اللہ نے اتنی عمر دی ہے نیچے کوئی اور ہو رہا ہے تو اس کو بھی دینا جائز نہیں، نہ اصل کو دینا ہے نہ نسل کو دینا ہے، باقی جو ہیں ان کو دینا ہے۔ اب اس میں ایک رشتہ آ جاتا ہے بہن کا، آتا ہے کہ نہیں؟ بہن کی شادی ہو گئی ہے تو بہن کو دینے کا حکم ہے، لوگ دیتے بھی ہیں بھائی، کبھی موقع آتا ہے ہم لوگ مدرسے کے لائن سے جاتے ہیں، کبھی اگر کوئی صاحب دیے رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی اس سال جو ہے شادی ہے بہن کے، وہاں مجبوری ہے، شادی ہو گئی تو اب وہ رشتہ داریوں میں شمار ہونے لگے۔ اور ایک ہمارے استاذ ہیں وہ بتاتے ہیں
کہ زکوٰۃ کن کو نہیں دینا ہے، بالکل آسان طریقہ، جو لوگ مال میں وارث ہیں، مال میں جو وارث ہیں، بہن وارث نہیں ہوتی، بیٹی وارث ہوتی، جو لوگ مال میں وارث ہیں ان کو زکوٰۃ دینا درست نہیں، انہی کا تو مال ہے، جب تک آپ زندہ ہیں تو نہیں لے سکتے، مرنے کے بعد انہی کا ہو گیا، تو جب انہی کا مال ہے تو اس میں وہ زکوٰۃ کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ بالکل آسان ہے، جو وارث بن جائے زکوٰۃ نہیں۔ یہ نفلی حکم ہے، نفلی حکم ہے خرچ کرنے کا، زکوٰۃ کے علاوہ ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے جو حدود وہ تو متعین ہے، کتنا دینا ہے، کتنے مال میں دینا ہے، کہاں کہاں دینا ہے، سب متعین کر رکھا ہے، اور ماں اور باپ کو نہیں دینا۔ اس جگہ تذکرہ ماں اور باپ کا ہوا، معلوم یہ ہوا کہ یہ صدقہ نافلہ ہے، اور ماں اور باپ کو ثواب کی نیت سے اگر دیا جا رہا ہے تو اللہ کے وہاں اس کا اجر ہے، اللہ کے وہاں اس کا اجر ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کو ثواب کی نیت سے دیا جا رہا ہے تو اس کا بھی اجر ہے۔ ہم لوگوں سے یہی بے احتیاطی ہو جاتی ہے کہ قریب کے چھوٹ جاتے ہیں اور دور پہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک مسئلہ اور اس سے نکل کے آتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ ہو، کسی کے اوپر قرضہ ہو تو پہلے قرضہ دے لے، قرضہ دینے کے بعد پھر خرچہ کرے، قرضہ دینے کے بعد خرچ کرے، اس لیے کہ قرض اس کے ذمے جو ہے اس کا دینا ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر قرض نہیں دے رہا ہے، خوب لٹا رہا ہے، تو یہ قرض نہ دینے کا گناہ اس کے ذمے باقی رہے گا، اس لیے پہلے قرض کو ادا کر دے، اس کے بعد پھر کوئی صدقہ وغیرہ خیرات کرے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے، قرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ اور آگے چل کے ہم لوگ یہ بھی جانیں گے کہ جس کے ذمے قرض ہے وہ قرض خواہ، یعنی جس کا قرضہ ہے اس کی اجازت کے بغیر کہیں جا بھی نہیں سکتا ہے۔ کہیں جانا ہو تو اسے کہہ دے کہ میں دلی بمبئی یا جہاں بھی جانا ہو کہہ دے کہ میں جا رہا ہوں، آپ گھبرائیے گا مت، واپسی پہ میں آپ کا پیسہ دوں گا، ورنہ اس کے دل میں کہیں یہ بات تو پیدا ہو جائے کہ بھاگ گیا۔ والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی کرو گے تم نیکی، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ جل شانہ اس کے بارے میں خوب باخبر ہیں، تم کو اس کے اوپر اجر بھی دیں گے، اور نیتوں کو بھی اللہ جانتے ہیں کہ کس ارادے سے دے رہے ہو۔ اگر اخلاص ہے تو ثواب اور زیادہ ملے گا، اور اگر اخلاص میں کمی ہے تو ثواب میں بھی کمی ہو جائے گی۔ اللہ جل شانہ امن والہ ہم سب لوگوں کو جو صحیح جگہیں ہیں وہاں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-2.5 مہینے، ایک مہینہ نہیں، 1.25 مہینے کے بعد تفسیر شروع ہوئی ہے، جس کا اثر ہے۔ آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، جتنے افراد کو شریک کیا جائے گا سب کا ثواب ملے گا۔ یہ ایک نیک کام ہے، کام کو دیکھا جاتا ہے، کام کرنے والے کی طرف نہیں دیکھا جاتا ہے۔ جو کام ہو رہا ہے اس کو دیکھا جائے، اگر وہ کام اچھا ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے، یہ نہ دیکھا جائے کون کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ اللہ نے شروع کیا ہے جس سے بہت سی دینی معلومات ہم کو ہو رہی ہیں، تو جتنے لوگ بھی شریک رہیں گے سب کا فائدہ ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اور اپنی حیثیت اور اپنی بساط کے مطابق آدمی اس کو بتا رہا ہے، یہ جانکاری ہو جائے گی تو آنے والی نسلوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یسألونک ماذا ینفقون، پوچھتے ہیں وہ لوگ آپ سے کہ کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی خرچ کرو تم، من خیر مال،
فللوالدین تو ماں اور باپ کے لیے ہے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامیٰ اور بے باپ کے بچوں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہے، محتاجوں کے لیے ہے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے، وما تفعلوا من خیر اور جو بھی کرو گے تم کوئی نیکی فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ اس سے مکمل باخبر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔